کریم یہ رسالہ خطیب لال مسجد مولانا محمد عبدالعزیز غازی کے رسالہ حوصلہ افزائی کیجیے اور حوصلہ شکنی سے بچیے کا خلاصہ ہے۔ اعلیٰ شعور کی پہچان یہ ہے کہ اعلیٰ شعور کا انسان ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ حوصلہ افزائی انسانی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے، بیدار کرتی ہے۔ حوصلہ شکنی سے انسانوں کی صلاحیتیں برباد اور ضائع ہو جاتی ہیں اور حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ حوصلہ کے مختلف انداز موجود ہیں۔ اے ایمان والو، اے چادر اوڑھنے والے، اے بنی آدم، اور احادیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو پیارے القاب سے پکارتے تھے۔ کسی کو صدیق، کسی کو فاروق، کسی کو سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اور کسی کو امین الامت جیسے الفاظ کے ذریعے حوصلہ افزائی فرماتے۔ دوران غزوہ احد سعد رضی اللہ تیر برسا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارم فدا کا ابی و امی، یعنی میری ماں باپ آپ پر قربان ہو، سعد تیر برسا۔ اس طرح حوصلہ افزائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ کی باری تھی، دوسری بیوی نے بھی خادمہ کے ذریعے کھانا بھیجا تو پہلی باری والی نے ہاتھ مار کر وہ کھانا بھی گرایا، پلیٹ بھی ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس خادمہ سے؟ غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی تھی۔ اس طرح کا حوصلہ شکنی نے حوصلہ افزائی انداز بیان حوصلہ کے لیے، کیونکہ اس کی باری تھی تو خدمت کا سعادت اس کو ملنا تھا، اس نے دیا تو اس کو غیرت آ گئی۔ اس طرح کا الفاظ بتایا۔ باقی حوصلہ افزائی کے لیے مزاح کے مضمون ہے۔ مزاح یہ ہے کہ ایسی دل لگی کی بات کرنا جس سے دوسرے کا دل خوش ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ غموں کو ہلکا کرنے کے لیے کبھی کبھی مزاح فرمایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاح فرما کر آنے والوں سے اپنے خوف و ہیبت جو اللہ کی دین کی وجہ سے ان کے دلوں میں طاری ہوتی تھی دور فرمایا کرتے تھے۔ مزاح سچ ہوتی تھی اور مختصر ہوتی تھی۔ دوسرے جو حوصلہ افزائی کے لیے اپنے انسان کی اعلیٰ سر میں اس کی نسل ہوتی ہے، اپنے بچوں کی خوب حوصلہ افزائی کیا کرے، ان کے کوتاہیوں پر پیارے انداز سے سمجھائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اگر کوئی تکلیف آپ کو پہنچے تو بچوں کو برا کہنے کے بجائے ان کو دعائیں دے، حوصلہ افزائی میں بخل نہ کرے۔ حوصلہ افزائی سے بگڑ جائے گا یہ غلط سوچ ہے۔ کسی کے اندر کوئی اچائی ہے تو اس کی بنیاد پر حوصلہ افزائی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں سے ہے۔ ایمان والے کی آزمائش کی جائے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ آزمائشیں تو آنی ہے، لیکن حوصلہ افزائی کے ذریعے سے تکلیفوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 بنیادی صفات کو بنیاد بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ عظیم صفات کے مالک ہیں، آپ رسوا کبھی نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح بیوی شوہر کو بھی حوصلہ دے۔ ہر عورت کو اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے کہ مرد میں کوئی نہ کوئی اچھی صفت ڈھونڈے اور بیان کرے۔ حوصلہ افزائی کے لیے بیوی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اگر اس سے کوئی دکھ پہنچے تو تحمل کا مظاہرہ کرے اور بیوی کی حوصلہ افزائی کرے، اسے معاف کر دے اور اس کی حوصلہ افزائی معمولی نقطہ پر ہنگامہ کھڑا کر کے حوصلہ کو نہ توڑے، بلکہ کھانے
پکانے گھر کے کاموں پر حوصلہ افزائی کریں۔ بے سلیقہ عورتیں بھی کھری ہوتی ہیں، جو بات دل میں وہ کہہ جاتی۔ دنیا میں سوائے انبیاء کرام کے کوئی انسان 100% کامل نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے صفات کے ساتھ کمزوریاں ہوتی ہیں، اس لیے 100% اچھا انسان کسی کو نہیں مل پاتا۔ اگر اچھا عملہ کی تلاش کرو گے تو تم ناکام ہی رہو گے۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہاں گزارے کی چیز ملے گی، اور گزارے کی چیز پر قناعت و اکتفا جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ ایک بدون ہے، یہ ایک مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، کہ ایک بدون ہے بے ادبی کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈالا اور بل دے کر کھینچا اور کہا بیت المال سے مجھے اتنا مال دے، یہ تیرا اور تیرے باپ کا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رویے پر مسکرا دیے اور فرمایا یہ جو کچھ مانگتا ہے اس کو دے دو۔ جب صحابہ فتح مکہ کے بعد ایک غزوہ میں کہنے لگے کہ ہم فرار ہونے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم پلٹ کر حملہ کرنے والے ہو، بل انتم اکارون۔ جبکہ صحابہ نے کہا تھا نحن فرارون۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے۔ ایک دوسرے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ احسان کے بدل کچھ عطا کرنے کی توفیق نہ ہو تو دعایا کلمات عطا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی تیاری کی تو اس تیاری کا راز صحابی حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے ایک خط کے ذریعے سے مکہ کے مشرکین کی طرف راز روانہ کیا۔ جب وحی کے ذریعے حضور کو معلوم ہوا تو حاتب سے پوچھا تو اس نے عذر پیش کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کو قبول کیا اسے اور معاف کیا، کیونکہ اس کی سابقہ غزوہ بدر کی قربانیوں کو ملحوظ رکھ کر معاف کیا۔ جبکہ ہم احسان کرنے والے خادم رشتہ دار کو چھوٹی غلطی پر پچھلے اس کے احسانات کو بھول جاتے ہیں۔ اور یہ کتاب اس کی آخری جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ سفر سے گھر واپسی پر گھر والوں کی حوصلہ افزائی کرو، سفر سے گھر والوں کو ہدیہ لے کر آؤ، چاہے وہ لکڑی کا گٹھا ہی کیوں نہ ہو۔ کتاب ختم شدہ، والسلام۔